السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از نعمانہ لودھی. آپ کو ویلکم کرتی ہوں آن لائن کلاس میں. آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. آج ہم نے بک 3 اور اس کی پوئم نمبر 4 او ویئر آر یو گوئنگ بائی WH Auden، اور اس کے 4 اسٹینزاز ہیں. او ویئر آر یو گوئنگ سیڈ ریڈر ٹو رائڈر، دیٹ ویلی از fatal when furnaces burn. Yonder's the maiden whose orders will madden. That gap is the grave where the tall return. یہ فرسٹ آنسر ہے. Oh, do you imagine, said fearer to fairer, that dusk will delay your path to the pass. Your diligent looking discover the lacking. Your footsteps feel from granite to grass. And third stanza, oh, what was that bird? Said horror to hearer, did you see that shape in the twisted trees? Behind you swiftly the figure comes softly. The spot on your skin is a shocking disease. And the last stanza, out of this house, said rider to reader, yours never will. Said fearer to fearer, they are looking for you. Said hearer to horror, as he left them there. جی اس کے 4 اسٹینزاز ہیں، اور اس کی آپ کو ریڈنگ سے پتہ چلا ہوگا کہ یہ ایک ڈائیلاگ ہے. ڈائیلاگ بٹوین 2 امیجنری پرسنز، 2 خیالی لوگوں کے درمیان ایک ڈائیلاگ ہے، گفتگو ہے، اور اس میں کاماز بھی پٹ کیے گئے ہیں، کویسچن مارک ہے اینڈ میں. اور اسٹارٹ اس کے پوئم کے ٹائٹل سے ہو رہا ہے، او ویئر آر یو گوئنگ. اس میں مختلف جو ہے ان کو نیم دیے گئے ہیں. 2 لوگ جو ہیں، یہ ایک ہے اس کا مختلف نیم اس کو دیے گئے ہیں. پہلا جو امیجنری پرسن ہے یا خیالی شخص ہے، ریڈر، فیئرر، ہارر. اور سیکنڈ والا امیجنری جو تصوراتی یا خیالی شخص ہے، اس کو رائڈر کہا گیا ہے، فیئرر اور ہیئرر. یہ آپ دیکھیں گے اس میں کہ فرسٹ 3 اسٹینزاز جو ہیں اس میں جو ہے ایک ہی شخص جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اور وہ ریڈر، فیئرر اور ہارر ہے. اور جبکہ جو لاسٹ اسٹینزا ہے اس میں اپوزٹ ہے. اس میں جو سیکنڈ نمبر پہ جس سے پہلے گفتگو کی گئی ہے یا مخاطب تھا، رائڈر، فیئرر اور ہیئرر، وہ اس کو اس کے 3 اسٹینزا میں اس نے جو بات کی ہے وہ اس کو اس کا رپلائی کر رہا ہے، اور بڑا مختصر بات کر رہا ہے. تو اسٹارٹ میں جو ہے وہ شخص جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈر، فیئرر اور ہارر ایک ہی شخص ہے، اور وہ کاورڈ شخص ہے یا جو زندگی میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، اور ان ایکٹیو یا سلگش یعنی کاہل ہے اور سست ہے اور ہوپ لیس ہے، ویک ہے آپ کہہ لیں. اور وہ زندگی پیسیمسٹ ہے، یعنی زندگی کا جو ہے وہ ڈارک پہلو کو دیکھتا ہے. اور جبکہ دوسرے نمبر پہ شخص ہے جسے وہ روک رہا ہے، رائڈر، فیئرر، ہیئرر، وہ جو ہے وہ اس سے بہت ڈفرینٹ قسم کا ہے، اور وہ بریو ہے، کریجیس ہے، اور وہ آپٹیمسٹ ہے. وہ زندگی کے اچھی بات کو، برائٹ پہلو کو دیکھتا ہے اور پر امید رہتا ہے، ہوپ فل ہے. تو اس میں فرسٹ والے آپ اسٹینزا میں دیکھیں کہ وہ ایک شخص ڈرا رہا ہے دوسرے کو، اور اسے پوچھ رہا ہے مخاطب کر کے کہ تم کہاں جا رہے ہو. اور وہ کس بات سے ڈرا رہا ہے کہ دیٹ ویلی از فیٹل، کہ یہ وادی جو ہے وہ بڑی ہی ڈینجرس ہے، اور یہاں پہ جو ہیں وہ بھٹی جلتی ہے، اور پھر مڈن ہے جو بہت زیادہ گندگی کا ڈھیر ہے. اس میں سے جو آڈورز، بیڈ سمیلز آتی ہیں وہ میڈ کر دیں گی تمہیں، اور درمیان میں جو گڑھے ہیں وہ تمہارے لیے گریو یا قبر ثابت ہوں گے، اور مشکل ہی ہے کہ تم بچ پاؤ گے. اور اس کے بعد سیکنڈ والے اسٹینزا میں وہی شخص جو ہے اس کو ڈرا رہا ہے، جو کہیں آگے بڑھنا چاہتا ہے زندگی میں، اپنے سفر پہ جانا چاہتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ جو اندھیرا آئے گا، ڈسک یعنی تاریکی آئے گی، اس میں تمہیں راستہ بھی نہیں نظر آئے گا، اور تم بہت لیٹ ہو جاؤ گے. ڈیلیجنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ، اور جو تم محنت کرو گے اتنا اور سارا آگے بڑھو گے، لیکن تمہیں مختلف راستوں سے گزرنا پڑے گا. گرینٹ کہتے ہیں سٹونز کو، اور کہیں پہ پتھر آئیں گے، کہیں پہ گراس. اس کے بعد تھرڈ جو اسٹینزا ہے اس میں وہ اس کو مزید ڈرا رہا ہے، وہ ہارر بن گیا ہے، خوفناک باتیں بتا رہا ہے سننے والے کو. اسے بتا رہا ہے کہ راستے میں کوئی برڈ بھی آئے گا،
اور وہ بھی بڑا اسٹرینج سا ہوگا. پھر ہو سکتا ہے کہ تم جب جنگل میں ٹریز میں سے گزرو وہاں کوئی فگر شیپ یا کوئی بھی بلا نظر آ جائے، یا پھر تمہیں کوئی چیز جو ہے وہ بھوت پریت ڈرائے گا. اور اس کے بعد وہ اسے لاسٹ لائن میں جو ہے وہ اسے بتا رہا ہے کہ تمہیں کوئی بھی ڈیزیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ اسے اس پہ روک رہا ہے آگے بڑھنے سے زندگی میں، یا اس کو کوئی فیوچر یا کوئی اپنی منزل تلاش کرنے سے، جبکہ کیونکہ وہ خود سوچتا آگے نہیں بڑھنا چاہتا، جبکہ دوسرا شخص ہے وہ ساری باتیں اس کی سن رہا ہے، اور اس میں وہ جو بہت بریو بہادر ہے اور کریجیس ہے، باہمت ہے، اور وہ اسے کہہ رہا ہے، اس کو ساری باتوں کا جواب یہ دے رہا ہے کہ آؤٹ آف دس ہاؤس یورس نیور ول دے آر لوکنگ فار یو. اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم تو یہیں جہاں بیٹھے ہو یہیں بیٹھے رہ جاؤ گے، اور تمہیں یہاں پہ خود ہی تمہیں تلاش کرتے ہوئے وہ آ جائیں گے. یعنی ہم گیس کر سکتے ہیں کہ ڈیتھ نے تو ہمیشہ آنا ہی ہے، چاہے کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو. تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ آخر ایک دن تو انسان نے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کوئی ٹربل یا پرابلمس تو اسے فیس کرنی ہوتی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ تم مجھے ڈسکریج کر رہے ہو اور مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہو، تو ڈیتھ تو اینی ویز کچھ نہ کوئی پرابلم یا ڈیتھ اگر آپ ایک جگہ پہ بھی اسٹل بھی رہیں گے تب بھی وہ آئے گی. تو یہ جو ہے یو کین سے کہ یہ پوئم جو ہے ہمیں ہمت کا اور ہارڈ ورک کا بتاتی ہے کہ ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس، اینڈ یو جسٹ موو آن اینڈ ڈونٹ لوز ہارٹ اینڈ بی کریجیس ان لائف. اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کوئی بلند مقصد حاصل کرنا ہے، تو آپ کو اس کے لیے جو ہے بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، اور لیکن آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہے، ہمت سے اپنی پرابلمس کا مقابلہ کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے اس کی ایکسرسائز کر لینی ہے، اور اس کے تھیم اور اس کی جو اسٹینزاز ہیں ان کی ایکسپلینیشن ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کر لینا ہے، کیونکہ میں نے آلریڈی آپ کو 3 پوائنٹس میں اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کے سینونیمز بھی کرنے ہیں. اللہ حافظ.